ان روحوں کو نورانی بنانا، اور اس کی بنیاد یا اس کا جو طریقہ ہے وہ ذکر قلب ہے۔ تیسری سٹیج ہے نفس ملہمہ کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس میں 7 روحیں رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام ہوں حضرات انبیاء پر، اور خصوصاً حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود اعوان، اور میرے ساتھ ہیں جناب پیر خواجہ مفتی اللہ رکھا علی فاروقی صاحب۔ اللہ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس میں 7 روحیں رکھی، نفس، قلب، روح، سری، خفی، اخفی، انا، یہ 7 روحیں انسان کے اندر ہیں۔ 6 پاکیزہ ہیں، روحانی ہیں، نورانی ہیں، عالم بالا سے آئی ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفی، انا، اور 1 ناپاک ہے، نفس ہے، اور اس کا پہلا جو ہے درجہ یا پہلی سٹیج وہ نفس امارہ کی ہے، اور یہ نفس امارہ اس میں صفات بہیمیہ یعنی درندوں والی، جانوروں والی صفات موجود ہوتی ہیں، اور اس کی شکل و صورت بھی کسی جانور پر ہوتی ہے۔ جب یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، روحانیت سیکھتا ہے، ذکر قلب کی دولت حاصل کر لیتا ہے، تصوف و سلوک کے مراتب طے کرتا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے، تو نفس امارہ نفس لوامہ کی سٹیج پہ آ جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی سورہ دہر میں، سورہ انسان میں 29ویں پارے میں موجود ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اچھا، اب تیسری سٹیج ہے نفس ملہمہ کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب جب اس تیسری سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کو الہام، کشف وغیرہ یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اگر بریک لگ جائے اس کو تو گمراہی کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روحانی پروفیسر اس کا ہے، جس کو عرف عام میں مرشد کہا جاتا ہے، تو یہاں سے نکال کر پھر اس کو نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ پہنچا دیتا ہے۔ اچھا، نفس مطمئنہ کے بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اب مرتبہ اطمینان پہ جب آتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اب مسلمان کی سٹیج سے بلند ہو کر آگے بڑھ کر یہ مومن کی سٹیج پہ آ جاتا ہے۔ جب مومن کی سٹیج پہ آتا ہے، درجے پہ آتا ہے مومن کے درجے پہ، تو اس کی جو روح، یہ نفس مطمئنہ جو ہے، یہ سیدھی اس کو وہ روحانی پروفیسر لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوتی ہے، دیکھیں نا قرآن فرما رہا ہے، نفس مطمئنہ کو فرما رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی اور مرضیہ بن کر اللہ کی طرف تم لوٹ جاؤ۔ اب حضور کی بارگاہ میں اس کی تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ شریعت جو ہے، یہ ساری شریعت یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا جو روحانی اس کی منازل ہیں، روحانی اس کا عروج ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے دنیا ہی میں، یعنی قرب الہی کی طرف یہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی طرف کیسے دوڑا جائے؟ پاؤں سے تو دوڑ نہیں سکتے، یہ روحانیت کے ذریعے، روحوں کے ذریعے اللہ کی طرف دوڑا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جب انسان جو ہی قرب الہی میں جو چلا جاتا ہے تو اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ بڑا مضبوط اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو انسان ہے اسی شکل کی، وہ روح نکل کر قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، قلب شہید ہے، یہ ساری روحیں نکل جاتی ہیں، یہ 16 بن جاتی ہیں۔ یعنی 7 اصلی روحیں ہیں اور 9 اس کے معاون جزء ہیں۔ یہ 16 مخلوقیں نکل کر درجہ بدرجہ، چونکہ 8 بہشت ہیں، جنتی ہیں، 7 آسمان ہیں،
تو یہ ایک چیز تو نہیں ہے نا، ساتوں آسمانوں سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ نے سات روحیں اس میں رکھ دی۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مرتبہ، عزت اور جناب والا اللہ کا قرب مجھے زیادہ ملے۔ جب یہ ساتوں جنتوں میں اس کی سیر و تفریح ہوگی، وہاں آنا جانا ہو جائے گا، یہ سات روحیں اس کی بیدار ہو جائیں گی، نورانی ہو جائیں گی، تو سات جنتوں میں اس کی سیر و تفریح شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ پھر اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ جب قرب میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز اعلیٰ میں، بالا میں، یعنی بیت المعمور پر ہوتی ہے، اور نبی اللہ کے پیچھے ہوتی ہے، روحانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی کو معراج مومن کہا گیا، اصلاۃ معراج المومنین۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک مقام یا ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ یہ مرتبہ ہے جبروت میں پہنچ جاتا ہے، جہاں ذات حق تعالیٰ کی صفات ہیں، انبیاء کرام موجود ہوتے ہیں، اصحاب کرام کی روحیں ہوتی ہیں، اہل بیت اطہار کی روحیں مبارکہ ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اہل محبت، اللہ سے محبت کرنے والے۔ اب ان کی حساب میں یہ شامل ہو گیا۔ پھر آگے ترقی کرتا ہے، عروج پکڑتا ہے روحانی، اللہ تک اس کی رسائی ہوتی جاتی ہے، تو یہ مرتبہ احدیت میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس کی آخری سٹیج ہے۔ اب یہ آمنے سامنے ہوتا ہے ذات حق کے، اللہ کے دیدار میں چلا جاتا ہے۔ یہی اس کی نماز ہے، یہی اس کی عبادت ہے۔ اب یہ اس کی یہ واپسی ہے انسان کی۔ انسان جو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا گیا ہے، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مخلوق ہے، خاص کیا کہتے ہیں اس کو، مرتبہ ہے۔ ذات حق نے جب چاہا کہ میں خود کو دیکھوں، تو اس نے انسان کے آئینے میں اپنا مشاہدہ کیا، اپنی صفات کا مشاہدہ کیا۔ ذات نے اپنی صفات کا مشاہدہ انسان کامل میں کیا ہے۔ جی، تو یہ ہے اس کی واپسی۔ اب ایک مرتبے ذات حق کے نزول کے، ظہور کے، یہ بھی بیان کرتے ہیں صوفیہ اہل تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں جب ذات نے چاہا کہ میں خود سے محبت کروں، ایک ایسا مرتبہ ہو جس کو میں دیکھوں وہ مجھے دیکھے، میں اسے محبت کروں وہ مجھ سے محبت کرے، تو اس نے تجلی فرمائی۔ جب تجلی فرمائی تو ایک روح، عین نما ایک روح سامنے نمودار ہو گئی۔ اس کو تجلی اول بھی کہتے ہیں، روح اول بھی کہتے ہیں، عقل کل بھی کہا جاتا ہے اس مرتبے کو، اور مرتبہ وحدت بھی کہا جاتا ہے، اور حقیقت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس مرتبے میں ذات نے اپنی صفات کا ظہور کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ عاشق، اس سے محبت اللہ کو، اور اس کو اللہ کے ساتھ محبت۔ اچھا جی، حدیث قدسی ہے، ضروری نہیں کہ محدثین نے اس کو بیان کیا ہو، ایک اور بھی ایک شعبہ ہے اہل تصوف و سلوک کا، تو وہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی لائے، کہتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مخفی خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ، یا یہ بھی جملہ ہے فَأَرَدْتُ، مجھے محبت ہوئی یا میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی صفات کا مشاہدہ کروں، میں اپنی صفات کو ظاہر کروں، تو وہ مرتبہ اول، عقل اول یا روح اول یا تجلی اول کی صورت میں نمودار ہوا مرتبہ، اس کو وحدت بھی کہتے ہیں۔ ذات حق کا نزول کا پہلا مرتبہ بھی ہے، ظہور کا پہلا مرتبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مرتبے میں ذات حق تعالیٰ کی تمام صفات اجمالی طور پہ ظاہر ہو گئیں۔ اب اس کے بعد پھر ارادہ فرمایا تو مرتبہ ملکوت میں ظہور فرمایا، وہاں روحانی روحیں ہیں، روحانیوں کی، فرشتوں کی وغیرہ وغیرہ، وہیں یہ سارا معاملہ طے ہوا۔ اللہ نے اکٹھا کر کے ان کو فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا محبوب نہیں ہوں؟ رب کا ہر جگہ پہ پروردگار معنی نہیں کیا جاتا، وہاں رب کا معنی کریں گے محبوب، جیسے محبت کی جائے، کیونکہ یہ سارا پروسیس جو ہے تخلیق انسانی کا، کائنات کا جو وجود
مرض وجود میں آئی کائنات، یہ محبت کے ہی صلے میں آئی ہے، محبت کی وجہ سے یہ ظہور میں آئی ہے، اس کی بنیاد یا اس کا ریزن محبت ہے۔ جب محبت آ جاتی انسان میں تو وہ حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا ہے، پھر وہ رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک میں نہیں ہے، بخاری میں موجود ہے، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب انسان نوافل پڑھتا ہے تو ایک اتنا پاکیزہ ہو کر ایک سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، وہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ وجوب سے وہ اسے دیکھتا ہے اللہ حاضہ کے ہاتھ، تو وہ نورانی بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ مٹیریل، مادی مٹیریل ہے، یہ یہیں رہ جائے گا۔ وہ جو اندر والا انسان ہے وہ بیدار ہو کر، نورانی بن کر، لطیف بن کر وہ سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتا ہے اور بارگاہ الہی میں اس کی حاضری ہوتی ہے، وہیں اس کی عبادت ہوتی ہے، دیدار ہی اس کی عبادت ہے۔ اچھا، یہ جو اصطلاحات آپ بیان کر رہے ہیں، عالم جبروت اور یہ سارا لاہوت اور ملکوت اور تو ناسوت، یہ اصطلاحات کن علماء نے یا کن صوفیاء نے بیان کی ہیں، یا یہ ان کے تجربات سے، ان میں مشاہدات سے، جی قرآن و حدیث کی جی روشنی قرآن و میں؟ حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، ٹھیک، اچھا، تو قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، یہ بھی قرآن پاک میں آیا، اور قلب بھی کئی قسمیں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، قلب ختم بھی ہے، یہ کافروں کا ہے، منافقوں کا ہے، عام مسلمانوں کا قلب ہے۔ پھر اس طرح نفس کی میں نے جو اسٹیجیں آپ کو جی بتائی ہیں، وہ بتانی ابھی پھر اب یہ جی روح کا ذکر ہے قرآن ہاں، پاک میں، پھر سری کا ذکر ہے، سورہ طٰہٰ میں پڑھیں، طٰہٰ پڑھیں، مجھ سے ذکر سری کا ہے، خفی کا ہے، اخفیٰ کا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ ٹھیک، تو ان کو ہم نے بیدار کرنا ہے، ان روحوں کو نورانی بنانا ہے، اور اس کی بنیاد یا اس کا جو طریقہ ہے وہ ذکر قلب ہے۔ جب تک ذکر قلب نہیں حاصل کرے گا وہ روحانیت نہیں حاصل کر سکتا، تصوف و سلوک کی جو منازل ہیں وہ طے نہیں کر سکتا۔ ذکر قلب بنیادی چیز ہے، اس کی اجازت لینی ہوتی ہے، باقی ہر چیز کی اللہ کے نبی نے اجازت عطا فرما دی ہے، صحیح۔ کسی چیز کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی مولوی کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا میں تلاوت کر سکتا ہوں، یا کسی پیر سے جا کے پوچھوں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ذکر قلب کی اجازت لینی ہوتی ہے، جس کو اوپر سے اجازت ہوتی ہے، جس کے ساتھ چلتا چلتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی اجازت فرما دیں تو اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب کیا بین لگا ہوا ہے؟ اب کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا؟ بھئی ایک دور گزرا ہے، داتا صاحب ہوئے ہیں، خواجہ اجمیری صاحب گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ، سلطان باؤ صاحب ہیں، خواجہ قبلہ عالم صاحب ہیں، بڑی بڑی شیخ الاسلام بابا گنج شکر صاحب ہیں، یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں، اب پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، پابندی لگ گئی ہے، وہ ولایت کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں کھلا ہے، لیکن اس پر محنت ختم ہو گئی ہے، ایسے لوگ ملنے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ مشائخ کا جو خان کا نظام تھا تربیت کا، روحانی تربیت کا، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ سیاست میں چلے گئے، کچھ پروفیشنل دکاندار بن کے بیٹھ گئے ہیں، وہ قوم کا استحصال کر رہے ہیں، وہ روحانیت نہیں سکھا رہے، وہ تصوف و سلوک کی تعلیم و تربیت نہیں دے رہے، جبکہ انسان جی اصل میں یہ تزکیہ نفس، یعنی جو جی وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ ساری شریعت مطالعہ تزکیہ نفس کے لیے آیت سے یہ چیزیں استنباط کرتی ہیں، اخذ ہوتی ہیں اسی آیت کریمہ سے، اور یہی نبی اللہ کی ڈیوٹی ہے، یہی نبی اللہ کا مشن ہے۔ اچھا، اس کو ہم اس طرح وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات ہے، اکیلی ذات، جی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور کیا، تو وہ جو اگلا اس کی منزل ہے یا منازل ہے
یہ ظہور کا مرتبہ ہے، ظہور کا مرتبہ وہ ہے، مرتبہ وحدت ہے، وہ مرتبہ وحدت بھی اس کو کہتے ہیں، تجلی اول بھی کہتے یعنی کہ ہیں، تجلی روح اول بھی کہتے ہیں، اول بھی عقل کل بھی اسی کا نام ہے، اچھا حقیقت محمدیہ بھی اسی کا نام ہے۔ اچھا، تو یہ جو روح ہے یہ ابھی غیر مری ہے، روحانی ہے، جی جی، غیر مری نظر نہیں آتی، مادیت مادہ تو نہیں ہے نا، مادی نہیں ہے، مادی نوری ہے، نوری ہے۔ نوری پھر چیز کو نور ہی دیکھ سکتا ہے۔ تجلی اول کے بعد پھر آ گیا جبروت، ملکوت ہے، ملکوت۔ جی جی، تو ملکوت میں کیا پھر یہ ساری روحانی فرشتوں کی روحیں ہیں، اچھا روحانی روحیں پیدا جی کی روح، وہیں وعدہ ہوا الستو بربکم کا۔ اچھا 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 وہاں کیا ہوا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر اجازت ہو تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے جی ہیں۔ جی بتا دیں۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الستو بربکم، دنیا بھی ان روحوں کے سامنے کر دی، تمام ان کی جو لوازمات ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، دنیا کو سجا کے ان روحوں کے سامنے کر دیا، اور جنتوں کو بھی کر دیا۔ کچھ روحیں جنتوں کی طرف لپک گئیں، بہشتوں کی طرف، اور کچھ روحیں جو تھیں وہ دنیا کی طرف لپک گئیں، ادھر متوجہ ہو گئیں، اور کچھ روحیں رہ گئیں۔ اللہ نے ان سے وہ جو روحیں تھیں نا بہشتی کی طرف جانے والی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب دوسری روحوں کو بھی بتا دیا، جو روحیں کھڑی رہیں دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، ذات حق کی طرف متوجہ رہیں، ان سے فرمایا کہ تم ادھر نہیں گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد تو آپ کی ذات ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہی کو چاہتے ہیں۔ اللہ کو چاہنے والے دنیا میں کم ہوتے ہیں، کوئی بہشت چاہتا ہے، کوئی دنیا چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی اپنا دنیا میں اقتدار چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہنے والا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کو چاہنے والے بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کو وہ چاہتی ہیں، ٹھیک، اور کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے۔ جن کو اللہ چاہتا ہے وہ مرتبہ محبوبیت پہ پہنچ جاتی ہیں، جو اللہ کو چاہتی ہیں وہ اللہ کے محب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے عاشق ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے اللہم کن لی، اے اللہ تو میرا ہو جا، ٹھیک۔ من کانا للہ فلہ الکل، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز پھر اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا اچھا مرتبہ ہے، انسان مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں ہو جائے، جب اللہ کا انسان ہو جاتا ہے، بندہ مومن اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی ساری نعمتیں اس پر نچھاور کر دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر بندہ دل سے کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو پھر وہ پاکیزہ روحانی بن کر قرب الہی میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کرتا ہے، اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، مخلوق میں اس کی محبت بڑھا دیتا ہے، پذیرائی شروع ہو جاتی ہے۔ جی پھر اب امتحان ختم ہو گیا، اب لا خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق بن جاتا ہے۔ اچھا آگے پھر نیچے ہو رہے ہیں وہ مطلب وحدت ہو گئے، وحدت سے ملکوت، ملکوت سے جبروت، جبروت مرتبہ احدیہ سے مرتبہ وحدت، اچھا جسے مرتبہ جبروت بھی کہتے ہیں، جبروت، یہ صفات الہیہ کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کو ملکوت آ گیا، ملکوت، یہ نزول کے مرتبے ہیں، اچھا یہ پھر ظہور کے مرتبے ہیں۔ اچھا پھر ناسوت آ گیا، ناسوت، درمیان میں عنکبوت بھی ہے، کہتے ہیں اعلیٰ مثال بھی بولتے ہیں، لیکن اجمالی طور پہ مرتبہ ناسوت میں آ گیا۔ ناسوت میں یہ تجلیات صفات الہیہ کی، یہ تجلیات ہیں، پرتو ہیں، عکس ہیں، اچھا یہ سارے تعینات وجود جتنے بھی ہیں موجودات کے، اچھا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب دیکھیں ناسوت کے بعد 20 منٹ ذات احدیت کا 20 منٹ فیض، بات ہو گئی ہے جی اس فیض پہنچتا ہے ذات وحدت کو، ذات وحدت کا فیض پہنچتا ہے ملکوت کو، ملکوت کا فیض پہنچتا ہے ناسوت کو۔ یہ اس طرح تسلسل چل رہا ہے، ڈائریکٹلی کچھ نہیں بھی ہے، اچھا اتنی سکت ہی نہیں ہے، استعداد بھی نہیں کسی میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے پوری کوشش کی ہے، اس پر روشنی ڈالی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ پھر بھی مزید انشاءاللہ کوئی ضرورت ہوئی تو آپ کو زحمت دیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی آج
اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور نیچے اپنے کمنٹس میں ضرور اچھے انداز میں کمنٹس باکس میں اپنی آراء کو شیئر کریں۔ اجازت دیں اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔